پڑھے نا، وہ کہتے ہیں ایک تو اس اسلام کو پروجیکٹ کرو جس میں غلبہ اسلام کی بات نہیں، تبلیغی تو صوفی جو ہے نا صرف کہتے ہیں کہ درویش بن جاؤ، ایک ان کو آگے لاؤ، دوسرا جو ہے نا شیعہ سنی جنگ برپا کرو، یہ پرانی جڑیں اس کی، اس سے بچنا انتہائی ضروری۔ 73 فرقوں کا دنیا میں کبھی نام و نشان نہیں ہوا، نہ ہوگا ہی۔ وہ ہے نا خیال میرا دوسرے سے مختلف فرقہ ہو جاتا، 3 ہی فرقے ہیں موجود ہیں، ان کی سٹیٹس ہیں، زیادہ سنی ہیں ہم، بے شک وہ اہل حدیث ہیں، یہ دوسرے سنی ہیں، دوسرے یہ شیعہ حضرات ہیں، اور مسکت عمان کے علاقے خارجیوں کے پاس ہے۔ یہ آبادی جو ہے نا، یہ سلطان قاضی سارے امام اور وہاں کے آبادی تفسیریں لکھتے ہیں، یہ 3 ہی گروہ ہیں، کوئی ان میں بنیادی اختلاف نہیں۔ اللہ ایک ہے، رسول سچا، قرآن برک ہے، قیامت آئے گی، فرشتے ٹھیک ہیں، کوئی بات نہیں۔ عبادتیں بھی 5 نمازیں ہیں، رمضان کے روزے ہیں، حج فرض ہے سارا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف بالکل علم والے لوگ جانتے ہیں کہ یہ بالکل بیسل باتیں ہیں، جیسے سلاد وغیرہ ہو جاتا ہے کھانے کے ساتھ، اچھا نہ بھی ہو تو کھانا کھایا جاتا ہے، یہ سنت اور مستحبوں کا اختلاف۔ میں ہاتھ باندھنے تو سمجھتا ہوں ایک اچھا کام ہے، ورنہ امام شافعی اور مالک کہتے ہیں اگر چھوڑ کر بھی پڑھے تو ایک سنت ہی چھوڑ دی، کوئی فرض واجب تو نہیں رہ گیا، نماز تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیریز پھیلائی جائیں، لوگوں کے کانوں تک یہ بات پہنچائی جائے کہ آپ میں کفر اور ایمان کا فرق نہیں ہے، مسائل میں سمجھنے نہیں کہتے کوئی بات۔ سود کی بات جو غامدی صاحب کی آپ نے، غامدی صاحب نے تو کیا کرنا، ان کا تو کام ہے شوشے چھوڑنا، یہ سارے فتنے ہیں مولانا تقی عثمانی صاحب کے، وہ عالم ہیں، جسٹس بھی رہے ہیں، انہوں نے فقہ سے بہانے ڈھونڈ کرنا کہ یہ مرابحہ ہے، یہ اجارہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں۔ اب ان کے گروہ کے لوگ ہی ان کی خبر لے رہے ہیں کہ آپ اتنے ڈالر لے کر ان بینکوں سے تو حرام کو حلال کرتے ہیں، اگر کوئی بدل ہمارے پاس نہیں اب تو کیوں اس کو حلال کریں، یہ سود ہے، خالص سود ہے، اس کے سود ہونے میں کیا شبہ۔ اور یہ پرویز بھی اور یہ غامدی حضرات سارے کہتے ہیں کہ کرایہ ہے۔ اب آپ معیشت دانوں سے پوچھیں جو اکنامکس کی کتابیں، وہ بھی سود کو جو حلال کرنے کی دلیلیں دیتے ہیں، یہی کہتے ہیں جب ہر شے کا کرایہ لیتے ہو، ایک آدمی نے کسی کو رقم برسنے کے لیے کرایہ لے لے، اب نہیں سمجھتے کہ کرائے صرف ان چیزوں کے ہیں جن میں وہ چیز اسی حال میں قائم رہتی ہے، چیز نہیں ختم ہو جاتی، مستہلک نہیں، وہ ختم نہیں، مکان قائم ہے، سائیکل قائم ہے، آدمی آسانی سے واپس کر سکے، صرف جو اس نے برتا ہے اس کا معاوضہ دے گا۔ یہ یاد رکھیں، جو چیز خرچ کرنے سے ختم ہو گئی، جو نئے سرے سے پیدا کرنی دینی ہوگی، اس پر کرایہ، یہ کرایہ نہیں، سود ہے، خالص سود ہے۔ پیسے تو خرچ ہو گئے، اب پیسے بیچارہ ایک کہیں سے ڈھونڈے گا، ساتھ اس کا بدلہ بھی دے گا جس کو سود کہتے ہیں، تو کرایہ اور سود جو ہے نا، سود الگ الگ ہے۔ کرایہ صرف ان چیزوں کے جائز ہیں جو چیز قائم رہتی ہے، صرف انسان اس کو برتتا ہے، اس پر کرایہ لے سکتے۔ جو چیز خرچ ہونے سے بالکل مٹ گئی کہ نئے سرے سے اس کو مہیا کرنا پڑتا، اس پر کرایہ کا کوئی جواز نہیں۔ اسلام میں سرمایہ کے ذریعہ جو نا کاروبار، صرف 2 چیزیں، باقی سب حلال ہے، کہ آرام سے پیسے دے کر بیٹھ جائے، نفع لیتا رہے، اس کے لیے 1000 بہانے ڈھونڈے، حرام حرام حرام، کوئی حق نہیں۔ رسک مول لو کہ خطرہ مول لو، قربانی دو کہ معاشرے کی خدمت کریں گے، بھائی نفع ہو گیا، اللہ کا فضل ہے، گھاٹا آ جائے کوئی بات نہیں، اس لیے بے حلال ہے، اس میں رسک لے، سود میں کوئی نہیں، میں نے لینا بس میری طرف سے یہ ڈوبے ترے۔ 2 چیزیں اسلام میں، جب اسلامی بینکنگ ہوگی، مضاربہ اور مشارکہ، وہ بھی صاف ہے، اس کو بھی انہوں نے گڑبڑ کر دیا۔ مضاربہ کیا کہ آپ نے کسی کو پیسے دیے، وہ کام کرے گا، نفع ہوگا تو نسبت طے ہو جائے، مقرر نفع نہیں، نسبت اس ریشو سے تقسیم کریں گے، خسارہ ہوگا تو سارا آپ کا ہوگا، کام کرنے والا جو اس کا ایک آنے کا نہیں ہوگا، اس کی لیبر گئی، کچھ نہیں ملا اس کو، آپ کا سرمایہ گھٹ گیا۔ یہ جو کہ نفع نقصان میں شریک، جھوٹ بولتے ہیں، صرف نفع میں شریک ہیں، نقصان صرف صاحب مال کا۔ وہ 2 فیکٹر تھے، ادھر لیبر تھی، ادھر کیپٹل تھا، کیپٹل گھٹ گیا، اس کی لیبر برباد ہوئی، اس غریب کو کیا ملا، الٹا اس پر قرضہ ڈال دینا۔ یہ ہے مضاربہ۔ دوسرا ہے مشارکہ، کہ دونوں کا سرمایہ مل کر کام کریں، اس میں ٹھیک ہے کہ نفع بھی اور نقصان بھی دونوں میں جو نسبت طے ہوگی۔ مقرر نفع جو ہے، اس کو کسی طرح معیشت دان بھی جائز نہیں کر سکتے، کس طرح فرض کر لیا آپ نے کہ ضرور نفع ہی ہوگا اور زیادہ ہی ہوگا، اگر کم ہو گیا پھر، اس لیے کرنا ہے تو مضاربہ اور مشارکہ کرو، لو بھائی کام کرو، نفع ہو گیا تو بانٹ لیں گے، ورنہ اللہ وارث۔ ان کے علاوہ کوئی دین میں جائز صورت نہیں۔ اب یہ حکومتوں کا کام ہے کہ اس کے لیے کوئی سوچیں کہ مضاربہ اور مشارکہ کیسے ہو۔ یہ جو چل رہا ہے نا، یہ نہ مضاربہ ہے، نہ مشارکہ، نہ مرابہ، اس پر بڑی اعلیٰ کتابیں جو معیشت کے عالم تھے انہوں نے لکھ دی ہیں، جو دین کو بھی جانتے ہیں کہ سب فراڈ ہے، نہ یہ کرایہ کچھ بھی نہیں، دھوکہ دیتے۔ جی
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب ایک دفعہ دوست حضرات بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے درمیان بحث چل رہی کہ ایک بندہ ہے اس کی اگر زمین ہے 5 کلے ہیں اس طرح کچھ بھی زمین تو وہ کرائے پہ دیتا ہے، اس کا ٹھیکہ وغیرہ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایک بندہ ہے اس کی 5 ایکڑ زمین تھی، اس نے بیچ کے جو رقم ہے وہ بینک میں رکھ دی ہے، اب اس کے اوپر جو ہے وہ انٹرسٹ، مطلب اس کو ہم انٹرسٹ ہی کہیں وہ لے رہے ہیں، تو اب وہ بحث کر رہے تھے کہ ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے کہ وہ بھی اس نے بھی اپنی مطلب رقم رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر وہ سال کے بعد یا جو بھی ٹھیکہ لے رہے ہیں فکس، اور جو بینک میں جس نے رقم لی ہے وہ بھی اس کے اوپر فکس لے رہے ہیں، تو اس کے درمیان ڈفرینس کیا ہے؟ نہیں، یہ تو میں نے عرض کیا نا کہ زمین جو ہے نا اس پر اجارہ یہ ٹھیکہ تو کہ زمین اسی حال میں قائم رہتی، تھوڑا بہت برتنے سے اگر اس کی صلاحیت میں کمی آئی اس کا بدلہ لے لیا۔ پیسے پر پیسہ جو ہے نا یہ صرف دو ہی سوچ ہیں کہ اگر یہ لینا چاہتا ہے تو مضاربہ کرے، مشارکہ کرے، کوئی نفع ہوگا، کوئی عوام کے لیے کوئی کام کیا جائے۔ یہ جو ہے صرف سرمایہ دے دینا، آرام سے بیٹھنا، اس سے معاشرے کی کوئی خدمت نہیں۔ زمین تو لی تو برسرا، پیسہ کیا بینک کے پاس، اگر وہ تجارت میں لگائے گا ہو سکتا نقصان ہی ہو جائے۔ اس لیے قربانی دینی چاہیے کہ کاروبار کرو، فیکٹریاں قائم کرو، کہ سودے لاؤ، سپلائی کرو، عوام کی خدمت کرو اور اس کا معاوضہ لو، حلال صرف ہوگا، ورنہ سرمایہ پر صرف آپ سرمایہ لیتے جائیں، کام ڈھیلے کا نہیں کیا، حرام۔ آپ ذرا رسول اللہ کے فرمان کو دیکھیں کہ اگر یہاں ایک ڈیری یہ پڑی، میں نے خرید لی، اب وہاں ہی ایک شخص کہتا ہے کہ آپ نے 10 روپے مان لیے، مجھ سے 11 لے لو، حضور نے حرام کرا دیا کہ کیا کیا اس نے کہ 1 روپیہ ریٹ بڑھ گیا، کیوں تو مڈل مین لوگوں کو تنگ کرنا چاہتے ہو، تو لو دوسری جگہ منتقل کرو، کچھ تو کرو جس سے حق بنے تمہارا کہ کوئی اس نے اس کا بدلہ لیا۔ یہ مذاق بنا، اس سے آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے نا کہ کارخانے میں چیز تیار ہو رہی ہے، ٹیلی فونوں پر سودے، نہ کوئی دے رہا نہ لے رہا، میں نے اتنے میں خرید لی، دوسرا کہتا ہے یہ ظالم ہیں جنہوں نے لوگوں کو ڈکر رکھا، برباد کر دیا۔ اگر سیدھا آنے دے کہ جو تیار ہوا مارکیٹ میں آئے کتنا سستا ملے گا۔ اس لیے آپ نے تلقی رکبان کو منع کیا کہ کوئی قافلہ سامان لے کر آ رہا ہے، کوئی آدمی شہر سے باہر جا کر ان سے خرید نہیں سکتا، ایک تو ان سے دھوکہ ہوگا کہ ریٹ نہیں جانتے، دوسرا تم سستا خرید لو گے پھر بازار میں آ کر تنگ کرو گے لوگوں کو، لانے دو ان کو، خلق خدا ایک دوسرے سے رزق حاصل کرے۔ اسلام کا نظام معیشت جو اس کو سمجھیں تو پھر یہ ہے نا کرائے وغیرہ یہ سود کوئی سمجھ نہیں آتی کہ جس نے کوئی کام ہی نہیں کیا، کوئی معاشرے کی خدمت سر انجام نہیں، صرف پیسے دے دیے کہ اور نفع لیتا پھرتا۔ زمین تو ہے، آپ دیکھ لیں زمین وہ کاشت کرتا، اس سے بڑا کمائی کرتا، پیسوں پر کوئی ضروری نہیں کہ ضرور کمائے یا نقصان ہی ہو جائے۔ اور ادھر بھی ٹھیکے کے بارے میں آپ ذرا شرعی مسئلہ بھی سمجھیں، اگر ٹھیکے پر دیے یا آپ نے باغ بیچ ہی دیا، دیکھیں اللہ کا رسول کتنا مہربان، اس کو بھی کہا کہ اگر ایسی کوئی آفت آ گئی جس کی توقع کسی کو نہیں تھی، قدرتی طور پر ریٹ کا اتار چڑھاؤ کوئی بات نہیں، مگر کوئی ایسا یا اللہ باری ہوئی، کوئی کیڑا پڑ گیا، دوسرا برباد ہوگی فصل، تو اللہ کے رسول نے حالانکہ سودا ہوا تھا باغ والے کو کہا یار تم اپنے بھائی کا مال کس بدلے میں لے رہا، جو پیسے لے رہا تو کیا تیرے باغ سے اس نے نفع کمایا۔ یہ دین کی بات کر رہا ہوں، اسی لیے میں کہتا ہوں اسلام کو دین سمجھو نا، پھر پتہ چلے کتنا یہ مذہب دھرم کی بات ہے، فلاں فرقہ زندگی گزارنے کے فرمایا اتنا ہی اس کو بدل جوائے، جتنا نقصان ہو گیا وہ چھوڑنا پڑے گا، یہ کوئی نہیں کہ تم اس سے پوری رقم لے لو، اس غریب نے تیرے مال نفع ہو جائے تو برکت ہے، اگر ایسی بربادی ہو جائے کہ ایسی آفت آ گئی جس کی توقع کسی فریق کو نہیں، فرمایا وہ سارا کام کرنا پڑے گا۔ کیسی عدل کی باتیں، رحمت کی باتیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسا بابرکت نظام دیا کہ اس پر مگر اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اگلی دنیا کو مانیں۔ اگر نظر یہیں تک ہوگی نا کہ بابر بیش کوش کہ یار ہم دوبارہ نہیں، مزے اڑاؤ دنیا پھر کب کا موقع ہے، پھر تو کرپشن نہیں روک سکتے۔ آپ جی چاہے جتنے مرضی علوم پڑھا لیں، لوگوں کو مہذب بنائیں، نہیں، جس کا آپ دیکھتے ہیں کارپوریشنوں کے چیئرمین، بینکوں کے مینیجر پکڑے جا رہے ہیں، کروڑوں کا پکڑ، بھئی خوف خدا نہیں، علم کیا ان کا بنائے گا، بگڑتے جائیں گے، راستے ڈھونڈ لیں گے اس طرح ڈاکے مارنے۔ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے نا، مانتا ہے کہ زندگی یہی نہیں ہے، مرنے کے بعد لامحدود زندگی شروع ہونے والی ہے، جو میں یہاں بوؤں گا وہ کاٹوں گا، اور ایک ذرہ بھی میرا جو ہے نا وہ اللہ کی نگاہوں سے چھپا رہا۔ یہ یقین ہے ایمان بالآخرت پر جو دنیا کو سنبھالتا ہے، ورنہ آپ پڑھے لکھے سوچ رہے ہیں دماغ سے کہ جتنے جی چاہے نئے آرڈیننس جاری کریں، نگران مقرر کر دیں، کیا بنے گا؟ وہ خود ڈاکو بن جائیں گے نگران۔ اللہ سے ڈر جب پیدا ہو جاتا، کسی پولیس کی نگرانی کی ضرورت، آپ کے سامنے امریکہ کا حال پڑھیں، کئی سال تک ایڈورٹائزمنٹ ہوئی کہ شراب بری ہے، ہر طرف سے
میڈیا نے، یونیورسٹیوں کے لیکچراروں نے کتابیں، رسالے، اور لوگوں نے ووٹ بھی دیا کہ ختم کرو شراب، بڑے نقصان، مگر 2-4 سال ہی نہیں گزرے لوگوں نے مطالبہ کر دیا کہ بحال کر۔ اور اسلام کا حال دیکھو کہ پیتے تھے اور اس کے بغیر گزارا ہی نہیں تھا۔ جنگ احد میں جو شریک ہوئے اللہ ان پر راضی ہو، اس وقت حرام نہیں تھی، صحیح بخاری میں 70 جو شہید ان کے پیٹوں میں شراب تھی، ابھی حرام نہیں تھی، مگر جب حرام ہوئی ہے کوئی تلاشی نہیں لی گئی، کسی پولیس نے کوئی چھاپا نہیں مارا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے جو میرے دوسرے والد تھے، ان کی والدہ دوسرا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں پلا رہا تھا، لوگ پی رہے تھے، منادی جو تھا بازار میں سے گزرا، اس نے کہا لوگو شراب حرام کر دی، جس کے منہ سے لگی تھی اس نے کہہ کر دی، پیالے توڑ دیے، برتن توڑ دیے، پانی کی طرح بہہ رہی تھی۔ اور اب بھی مسلم معاشرہ میں سب سے کم شراب نوشی، ٹھیک ہے بگڑ گئے لوگ، مگر ساری دنیا کا زیادہ پھر بھی کم پیتے ہوگے چھپ کر، باقی ساری دنیا پڑھی لکھی سب کچھ ہے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، مانتی عدالتیں کہ زیادہ ایکسیڈنٹ یار شراب نوشی سے ہو رہا ہے یہ، مگر نہیں باز نہیں آ سکتی۔ ایمان میں طاقت ہے، مصیبت ہے نہ علماء ایمان پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ممبروں پر بحثیں جھگڑے مناظرے اور آپس میں کافر کہنے کی، بھئی ایمان پیدا کرو، ایسے دلائل دو کہ ہر شخص مطمئن ہو کر اٹھے کہ مولوی صاحب سے لیکچر کے بارے سے پتہ چلا یار اگر نہیں یقین بھی تعالیٰ تو ہے، اس کی یہ صفات، آخرت پر حق ہے، رسول سچا، دین کی 3 جڑیں ہیں، اللہ، رسول اور آخرت، یہ امہات العقائد، باقی شاخیں اوپر کی، یہ 3 جب تک دماغ میں جگہ نہیں نہ پکڑی اور مطمئن نہیں ہوتا آدمی، یہ ہم رسمی بنائے نا، آپ بیٹھے ہیں سارے کہیں گے ہاں مولوی صاحب مانتے، مسلمانوں کے گھر میں تو پیدا ہو، مرتد نہیں ہونا چاہیے، مگر اندر سے آپ جائزہ لینا۔ اکثر پڑھے لکھے لوگ ان چیزوں کے بارے میں بالکل یا منکر ہو گئے کہ مولویوں کی بنائی بات ہے، مجلسوں میں بیٹھتے ہیں وکیل جج سارے کہتے ہیں سارا ڈھونگ ہے، کوئی خدا نہیں نہ کوئی، اور جو زبان سے نہیں کہتے مذبذب ضرور کہتے ہیں سارا ڈھونگ ہے، کوئی خدا نہیں نہ کوئی، اور جو زبان سے نہیں کہتے مذبذب ضرور۔ اب جددوا ایمانکم کا دور ہے کہ ہم باقی باتوں کی بجائے یہاں بھی میں آؤں ایمان کے بارے میں کہ آپ مطمئن کریں خدا ہے بھی، اس کے ہونے کا کیا ثبوت؟ جب تک یہ چیزیں بالکل علی وجہ بصیرت نہیں نام سیکھتے کہ یہ سنی سنائی باتیں نہیں، ان کے پیچھے ڈھیر ہیں دلائل کی، اور ان کو نہ مانے تو کائنات کا معمہ ہی نہیں سمجھے، وہی آخرت کیا اللہ، یہ جب دل میں جگہ پکڑ لیتی ہیں تو کام ہو جاتا آسان، پھر اتنا ہی کہنا پڑتا شراب چھوڑ، زنا سے باز آ جاؤ، لوگ آ جاتے ہیں، ورنہ جب تک یہ نہیں پیدا ہوتا آپ 1000 جتن کریں، حکیمان معیشت اپنے نسخے آزما دیکھیں، علاج تنگی آدم بجز ایمان نہیں ہوگا، ایمان کے بغیر نہیں ہوگا مسئلہ حل، بے شک جتنی مرضی حکومتیں ترقی یافتہ بھی جو دھکے کھائیں گے، بالکل زوال کا شکار ہو جائیں گے، تو دین ایمان پیدا کرتا، ایمان کی برکت سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ سوال جو ہے نا کرائے فلاں سارے جس نے اپنی کمائی حلال کی وہ بھی پیٹ کاٹ کر غریبوں کو دینی ہے، وہ سود کا کیسے سوچیں؟ اس لیے آپ سورہ بقرہ کا آخر دیکھ لیں، ربا اور انفاق فی سبیل اللہ اپوزٹ کے طور پر آئے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور سود، یہ 2 ذہنیتیں ایک دماغ میں جمع ہی نہیں ہو سکتی۔ سود ہے کہ لوگوں کا بھی چھین لو، ان کا خون نچوڑو، انفاق ہے کہ جو آپ میں زیادہ آ گیا وہ بوتلیں دوسروں کو دیں، یہ تو اپنا دیتا، اس لیے یہ کیوں سود سوچے گا اور نفع سوچے گا، یہ تو کوشش کرے گا کہ لوٹاتا رہو۔ اب کیسے تھے خدا کے نیک بندے، میں صرف ایک حوالہ دے دوں، ایمان تازہ کرنا جو سوال بے شک تھوڑے ایمان لے کے اٹھے کہ واقعی دل جو ہے نا باغ ہو جائے کہ اسلام جو قائد دیتا ہے اس کے بغیر زندگی سمجھ نہیں سکتی۔ عبداللہ ابن مبارک اسلامی شخصیات میں سے میرے بھائیوں بزرگوں بہت عظیم آدمی، ایسا آدمی شاید ہی کوئی پیدا ہوا ہو۔ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں ہم نے بڑی کوشش کی کہ 1 سال عبداللہ کی طرح گزارے، نہیں گزار سکتے، سال کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، 4 بڑی نیکیاں، 3 مہینے تجارت، خود حلال رزق کماتے تھے، قافلے لے جاتے تھے، 3 مہینے گھر پر بیٹھ کر دور دور سے طالب علم آتے، ان کو اپنے پلے سے خرچ دیتے اور دین سکھاتے، 3 مہینے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے چل تلوار پکڑ کر مسلمانوں کے لشکروں میں شامل ہو گئے، اور 3 مہینے حج اور عمرہ کی۔ اب دیکھ لیں کوئی نیکی باقی رہ گئی، اعلیٰ سے اعلیٰ۔ تو پڑوسی تھا غیر مسلم تھا، وہ غریب ہو گیا، اس نے مکان بیچنا شروع کیا، گاہک جب آئے تو انہوں نے کہا بھائی کتنا ہے تیرے مکان کا بھاؤ؟ اس نے کہا 2000 درہم۔ انہوں نے کہا جس سے جی چاہے فیصلہ کرا رہا یار 1000 درہم کا۔ اب کافر نے کہا کہ میں خود مانتا ہوں میرا مکان 1000 کا، تو انہوں نے کہا 2000 کیوں مانگ رہا؟ کہا جس آدمی کا پڑوس چھوڑ کر جا رہا ہوں نا عبداللہ ابن مبارک کا، ایسا پڑوسی نہیں ملے گا،
اب یہ بات حضرت عبداللہ بن مبارک کو لوگوں نے بتا دی، انہیں خبر نہیں تھی، آپ بھی سن رہے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں، مگر سائر نظام سے جھکا ہوا۔ اب مسلمان یہ کہاں ہے؟ اگر لوگ پوچھیں کہ بتاؤ نا کہاں ہے، کوئی مولوی ایسا کہاں سے دکھاؤں؟ مسلمانوں در گور وقت مسلمانی در کتاب، اسلام کتابوں میں رہ گیا، مسلمان قبروں میں چلے گئے، نمونہ نہیں ہم دکھا سکتے۔ عبداللہ ابن مبارک گئے شرمسار، 2000 اس کو دیا، معافی مانگی کہ میرا قصور ہے، میں تیری خبر نہ لے سکا، ہر مہینے 2000 تجھے ملے گا۔ یار اس حال میں تو مکان بیچ کر چلا جاتا، میری نیکیاں باہر میں چلی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کے سامنے کیا منہ دکھاتا؟ حضور کہتے ہیں میرا امت ہی تھا، دولت تیرے پاس، تیرا پڑوسی خریدی کی وجہ سے مکان بیچ گیا۔ اب جو ایسا کریں کہ اپنی دولت اٹھائیں، وہ کیوں بہانے ڈھونڈیں گے کہ ہمیں کرایہ اور لیز اور مرابہ پر؟ یہ مولوی والے ہیلے نہیں کریں گے، وہ تو اپنے پلے سے بیچے جا رہے کہ دو اس میں نفع ہے نقصان کے۔ اور اگر آپ اس کو ہی نفع سمجھیں دنیا میں سود ملے، پھر بھول جائے نہ کوئی خدا ہے نہ قیامت جنت ہو جائے۔ اس دنیا کو سامنے رکھ کر سوچیں گے تو کوئی بات بھی سمجھ نہیں ہے۔ اسلام کا کون سا پرزہ پھر فٹ ہوگا؟ اگر اگلی دنیا سامنے ہوگی ہر شے سمجھ آئی کہ یہ پاگل پن نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، قید ہو گیا، بالکل لوگ بھوکے مرنے شروع، آمر مادہ کرتا، خاک اڑنے لگی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اتنے نیک، جنت کی بشارتیں، رات کو مسلح پر کھڑے ہوتے، آرام نہ کرتے، روتے رہتے کہ اللہ اگر میرے کسی قصور کی وجہ سے امت پکڑی گئی معاف فرما۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے دولت دی تھی۔ اب انہوں نے شام سے اونٹوں کی قطار منگوائی، اونٹ لدے ہوئے گلے کے، وہاں سے منگوائی۔ لوگ گئے، انہوں نے کہا عثمان آپ 1 روپیہ نفع لے لیں، انہوں نے کہا زیادہ ملتا، کسی نے کہا 2 لے لیں، کہ نہیں۔ آخر لوگ بے بس ہو گئے کہ ہماری قوت خرید تو جواب دے گی، پتہ نہیں حضرت عثمان کو کون سا آدمی اتنا نفع دیتا۔ اب حیران ہوں گے آپ، ایمان کیا اس کے ثمرات اور پھل۔ صبح ہی منادی نے مدینہ کی گلیوں میں آواز دے دی کہ جس شخص کو جتنی ضرورت ہے وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازہ سے اپنی ضرورت کے مطابق مفت لے جائے۔ اب لوگوں نے پوچھا آپ تو کہتے جتنا نفع ملتا، یار آپ نے فرمایا قرآن نہیں کہتا کہ اللہ کے راستے میں 1 دانہ دو گے 700 گنا بلکہ سے کون دے سکتا تھا؟ میں اللہ کے نفع کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے میرے عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، جب تک ایمان سمجھ میں نہیں نہ آئے گا یہ اسلام کے بارے میں سوال حل نہیں ہو۔ دنیاوی دماغ لے کر آپ پوچھیں میں کیا سمجھا سکوں کہ سود میں کیا نقصان، نفع ہی نفع کہ آرام سے بیٹھے لے رہے ہیں۔ انفاق اور زکوٰۃ کیا سمجھاؤں گا کہ اپنا بھی آپ لٹا رہے ہیں۔ یہ اگلی دنیا مانیں گے کہ اللہ ہے اور وہاں جانا، اور یہ آزمائش کا دور ہے۔ یہاں اگر ہم یہ کوڑیاں دے دیں گے تو وہاں موتی ملیں گے، یہاں فانی چیزیں قربان کر دیں گے، وہاں جنت کی ابدی سلطنت ملے گی، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی فرمائیں۔ ہاں یہ بھی ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھا پوچھا۔ اللہ تعالیٰ ان ملاؤں کی حالت پر رحم کرے، انہوں نے اپنی طرف سے لوگوں کو بتا دیا کہ غلہ نہ تم روکو، اس کو نہ بند کرو، باقی جتنی ضروریات ہیں، دوائیاں ہیں اور بے شک سٹاک کر لو، لوگ تنگ ہو جائیں، مہنگائی ہو جائے، یہ حرام نہیں، یہ احتکار نہیں، ہولڈنگ نہیں، بالکل ظالم ہے، دین کو بدنام کرتے ہیں۔ ہر وہ شے جس کی بندوں کو ضرورت ہے اس کو اگر کوئی آدمی روکتا اور چاہتا کہ ریٹ بڑھ جائے، اس نے رزق حرام کمایا۔ آپ سود کو نہ رہے، ڈاکو ہے، چور ہے، اور ان ڈاکوؤں سے بڑا ڈاکو ہے، وہ تو رانیاں بدماشی کرتے ہیں تو اس سے بڑھ کر بدماشی کر رہے ہیں۔ آپ یقین جان لیں سب سے بڑی بات جو اصول کی طرف کہ جب تجارت والا کہے گا نا کہ چیز کسی طرح مہنگی ہو جائے، یہ اس کے ذہن میں بھی آ گیا، اس کا رزق حرام ہوگا۔ مومن کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ریٹ جو ہے نا یہ نیچے ہے۔ یہ سوال آپ دونوں تجارتوں کا فرق سمجھ لیں کہ مومن تجارت کرے گا جائز منافع یار ہو جائے کہ کاروبار بھی چلتا رہے گزارا، ورنہ رقص نیچے آنے چاہیے۔ جو غلا کی توقع رکھے کہ اوپر جائیں، بے ایمان آدمی ہے، خلق خدا کا دشمن ہے۔ بہانوں کی کیا بات ہے کہ مولوی سے فتویٰ لیتا ہے، تیری نیت گندی ہے، تو خلق خدا کو تنگ کرنا چاہتا، ریٹ نیچے آنا چاہیے۔ میں حیران ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ، یہ یمن کے شہزادے تھے، بالکل آخری زمانہ میں آپ پر ایمان لائیں۔ جب وہ آ رہے تھے نا یمن سے، حضور کو اطلاع ملی، آپ نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ ابھی مسجد میں ایک شخص داخل ہونے والا جس کی پیشانی پر بادشاہت کا نور ہے، وہ شہزادہ۔ جب آئے آپ نے خطبہ چھوڑ دیا، نیچے کرسی پر بیٹھ کے اس کے ساتھ باتیں کی، اسلام لائے۔ اسلام لاتے وقت حضرت جریر سے صرف 3 اقرار آپ نے دیے کہ نماز باقاعدگی سے ادا کرنا، زکوٰۃ دینی، والنصح لکل مسلم۔ یہ ایک پرنسپل سمجھا دیا کہ قدم قدم پر فتوے کی کیا
کہ کسی مسلمان کے خلاف تیرے دل میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، خیر خائی جو